السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ محترم حاضرین درس، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جامع مسجد اہل حدیث ابو بکر صدیق یاقوت پورہ کے محترم نمازیوں اور مسجد حاضہ میں تشریف لائی ہوئی تمام معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر اس مختصر دعوتی دورے میں مجھے حیدرآباد کی مسجد جامع مسجد ابو بکر صدیق اہل حدیث کے گود میں اپنے بھائی بہنوں کے بیچ کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ مجھے موضوع کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر ذمہ داران مسجد، ٹرسٹیان جامع مسجد ابو بکر صدیق یاقوت پورہ کے لیے بھی اظہار تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تمام انتظامات کیے اور ان کی محنت اور کاوش کے نتیجے میں آج میں اس مختصر پروگرام کے لیے بلکہ حیدرآباد کے اس دورے کے لیے میں آپ کے بیچ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو
ان جماعتی اعمال اور سرگرمیوں کو اسی طرح ان ذمہ داران کو ادا کرنے اور امت کا کارواں لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ جو کاوشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ملت و جماعت کے حق میں نفع بخش اور فائدہ مند بنائے۔ آج کا موضوع ہے سنت کی پیروی نجات کا راستہ۔ یہ موضوع ہمیں کیوں سننا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ کی اس دھرتی پر یہاں کے مختلف شہر، دیہات اور قصبوں میں ایک ایسا جتھا موجود ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ سیأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک اپنے دفتر میں، اپنے بالا خانے میں، اپنے گدے اور تکیے لگا کر بیٹھا ہوگا، اس کے پاس حدیث رسول بیان کی جائے گی تو کہے گا کفانا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن بس کافی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمیں حدیث اور سنت نہیں چاہیے۔ ایسے لوگ آج اللہ کی اسی دھرتی پر دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن کا ماننے والا کہہ رہے ہیں، جن کو ہم اپنے بیچ اہل قرآن سے جانتے ہیں۔ سنا ہے میرے بھائیو آپ نے یہ نام؟ سنا ہے نا کہ صرف قرآن and nothing else۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ کیا یہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ یہ تو قرآن کا بھی انکار ہے، قرآن کا بھی انکار ہے، اس لیے کہ قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کا دیا ہوا آپ نے کہاں لیا؟ آپ نے نہیں لیا۔ تو قرآن کی اس آیت کے آپ منکر ہوئے۔ اللہ نے قرآن نبی پر اتارا، خاتم النبیین پر اتارا، اور اللہ نے ان کو ذمہ داری دی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے، یہ ذکر، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اسے ایکسپلین کر دیں، لوگوں کے لیے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، اس کی شرح کر دیں، سنا دیں لوگوں کو اس کا معنی اور مفہوم کہ ان کے لیے کیا اترا ہے۔ تو نبی نے جو کچھ سنایا قرآن کی شرح ہے، جسے ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ بولو بھائی یہ درست ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے قرآن ہی کو صرف کافی سمجھا، اس کی شرح اور حدیث کو آپ نے نہیں لیا، تو آپ نے قرآن کو کہاں مانا؟ آپ قرآن کے بھی منکر ہوئے۔ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا یہی کہنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو ٹھیک ہے، قرآن سے دلیلوں کے ساتھ دو رکعت کی نماز پڑھ کر بتا دو۔ قیام میں کیا پڑھنا، کیسے پڑھنا،
ایک رکعت میں کتنے رکوع اور کتنے سجدے کرنا ہے، رکوع کی دعا اور سجدے کی دعا کیا ہے اور کتنی بار پڑھنا. تو صرف 2 رکعت نماز آپ صرف قرآن سے دلیل دے کر بتا دو. قیامت کی صبح تک بولو بھائیو لا سکتے نہیں. کہاں ملے گا یہ سب ہمیں؟ پیارے نبی کی سنت اور حدیث میں. قرآن اور سنت کا آپسی رشتہ، قرآن و حدیث کا آپسی ربط ایسا ہے جیسے دریا میں چلنے والی کشتی اور اس میں لگا ہوا پتوار. بوٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہے بھائی؟ بوٹ اسٹیمر کا زمانہ ہے نا جس میں آپ نے آنکھیں کھولی، لیکن گاؤں دیہات کی ندیوں میں بوٹ چلتی ہے، ہاں لکڑی کی بوٹ. تو اس میں ایک پتوار لگا رہتا ہے، ہاں جو اس کا اسٹیئرنگ ویل کہلاتا ہے، جس سے کشتی کو ناخدا اور ملاح ساحل پر جس کی مدد سے لے جا کر لگاتا ہے. اگر یہ پتوار نہ ہو تو پھر کشتی کہاں جا کر لگے گی اس کا کوئی پتہ نہیں، اس میں اسٹیئرنگ ویل نہیں. تو میرے بھائیوں بالکل قرآن و حدیث کا ربط آپس میں ایسا ہی ہے. اگر یہ کشتی قرآن ہے تو اس میں لگی ہوئی پتوار یہ حدیث رسول ہے. اگر اس حدیث کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا، تو گویا کشتی سے پتوار آپ نے نکال دیا، اور پتوار نکالنے کے بعد آپ کی کشتی ساحل تک آپ کو پہنچا دے گی اس کی گارنٹی نہیں. کہاں جا کر لگے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو میرے بھائیوں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. سنت کی پیروی ہی نجات کا راستہ ہے، یہ سمجھو. لیکن آؤ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سنت یا حدیث کہتے کسے ہیں. سنت کے معنی لغت میں طریقے کے ہیں، وہ اچھا طریقہ ہو یا برا، ڈکشنری میں سنت کہیں گے اسے. اور جب یہ سوال ہو کہ اسلامی اصطلاح میں شرعی ٹرمنالوجی میں سنت کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ سنت اس کی کیٹیگریز ہیں. مفسرین نے، محدثین نے اس کو 3 قسموں میں کیٹیگرائز کر کے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ایک ہے سنت قولی، جس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ کا اسٹیٹمنٹ، آپ کا فرمان، جو کچھ آپ نے کہا وہ آپ کا کہا ہوا، یہ سنت قولی ہے، یہ حدیث قولی ہے. جیسے مثال دیتا ہوں، اگر آپ پڑھیں صحیح مسلم کتاب الاشربہ تو 5259 نمبر کی حدیث ہے، 5259. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الشیطان یستحل الطعام ان لم یذکر اسم اللہ علیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہ بے شک شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. یعنی جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا ہے. یہ ہے نبی کا فرمان مبارک، آپ کا ارشاد گرامی، آپ کا اسٹیٹمنٹ. اس کو کہیں گے حدیث قولی، سنت قولی. ٹھیک ہے، قول کا مطلب اسٹیٹمنٹ. اچھا، دوسری ہے سنت فعلی، جس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام عملی طور سے کر کے بتایا ہو کہ امتیوں دیکھو میں کر رہا ہوں، تمہیں بھی اسی طرح کرنا ہے، تو وہ آپ کی سنت فعلی ہے. مثال سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں نا. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سنن ابو داؤد پڑھیے
تو کتاب الصلاح میں ایک باب باندھا ہے امام ابو داؤد نے، باب تسویت الصفوف، 665 نمبر کی حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاذا استوینا کبر۔ ترجمہ سنیے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تو ہماری صفیں آپ برابر کرواتے۔ استو اعتدلو، برابر کھڑے ہو جاؤ، سو صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو۔ کبھی کبھی تو پکڑ پکڑ کر آپ صفیں درست کرتے، ہاں، ملاتے۔ تحاذوا بین المناکب والاقدام، کندھوں سے کندھے ملا لو، قدم سے قدم ملا لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے ہاں کہ ہم اس طرح سے کھڑے ہو جاتے تھے صفوں کی درستگی کے لیے کہ بس اس صف کی درستگی سے کوئی آدمی اپنی اسکیل یا اسی طرح اپنی تیر کا جو پھل ہے اس کو وہ سیدھا کر سکتا تھا۔ ہم قدم سے قدم اور پیر سے پیر ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے، کندھوں سے کندھے ہمارے ملے ہوتے تھے۔ تو نعمان بن بشیر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرواتے، اور جب ہم برابر کھڑے ہو جاتے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوتے اور کہتے اللہ اکبر، نماز شروع۔ تو گویا امام بن کر آپ نے مقتدیوں کے سامنے اپنا ایک عمل پیش کیا کہ اگر تمہیں بھی امامت کا مصلی ملے اور تم بھی قوم کی امامت کر رہے ہو، نماز پڑھا رہے ہو، تو اب تمہارے لیے میری یہ سنت ہے، تمہیں بھی صفوں کو کیا کرنا ہے؟ درست کروانا ہے، صفوں کو سیدھی کرانا ہے، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ یہ ہے سنت فعلی، ٹھیک ہے۔ ایک اور سنت ہے اور وہ ہے سنت تقریری۔ سنت تقریری کسے کہتے ہیں؟ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنا۔ قرر یقرر تقریر، ٹو کنفرم سم تھنگ، ثابت کرنے کا نام تقریر ہے۔ اسی لیے تقریر کرنے والے کو مقرر کہتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ ثابت کرتا ہے دلیلوں کے ساتھ، کنفرم کرتا ہے۔ تو سنت تقریری کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ ہو، آپ نے کیا نہ ہو، لیکن آپ کے سامنے، آپ کے وقت میں، زمانے میں آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کوئی دینی کام کیا اور آپ خاموش رہ گئے، یا آپ نے مسکرا کر سکوت اختیار فرمایا، یا آپ نے زبان سے بول کر اسے اپروول دے دی، تو اسے بھی سنت کہیں گے۔ بھلے آپ نے کہا نہیں، آپ نے کیا نہیں، لیکن صحابی نے کیا، دین سمجھ کر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہ گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ کام درست نہ ہوتا تو نبی کی زبان خاموش بولو نہیں رہتی، آپ ضرور بولتے، آپ انہیں تنبیہ فرماتے، تلقین کرتے اور اس غلطی کو درست ٹھہراتے۔ لیکن اگر آپ خاموش رہ گئے اس کام کو دیکھ کر جو آپ کے صحابی نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا جا سکتا، بولو کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح سنن ابو داؤد جو علامہ البانی کا نسخہ ہے، جلد نمبر 1 میں 1128 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ قیس بن عمرو کہتے ہیں
کہ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے ایک صحابی اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ پڑھ چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلایا اور پوچھا، صلاۃ الصبح رکعتان، میرے صحابی فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے جو ہم نے پڑھائی، آپ یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ اے پیارے نبی، میں جب مسجد میں آیا تو میری سنت نہیں ادا ہوئی تھی اور جماعت کھڑی تھی، تو میں جماعت میں شامل ہو گیا. میں نے فرض آپ کے ساتھ پڑھی 2 رکعت، اور ابھی اٹھ کر میں نے 2 رکعت سنت فجر پڑھی ہے جو مجھ سے چھوٹ گئی تھی، پہلے میں نہیں پڑھ سکا تھا. فسکت رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام درست ہے. اگر ہم میں سے بھی کسی کی سنت فجر رہ جائے، ہم فجر کی فرض سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو ہم فرض پڑھنے کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، یہ جو سنت ہے نا، سنت تقریری ہے، اس کی خلاف ورزی بہت ساری مسجدوں میں ہو رہی ہے. جماعت کھڑی رہتی ہے اور لوگ کسی کھمبے کے پیچھے، دیوار کے پیچھے، یا بالکل نہ کھمبا ہے نہ دیوار ہے، اور ادھر ایک کنارے جا کر اپنی سنت پڑھ رہے ہوتے. فرض کی 1 رکعت ہو گئی ہے، فرض کی 2 رکعت بھی ہو گئی ہے، امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی سلام پھیرے گا، اور صاحب آتے ہیں وضو بنا کر اور اللہ اکبر اپنی سنت پڑھتے ہیں. جب تک ان کی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی، یہاں امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم، اور ہمارے نمازی کی سنت ادا ہو رہی. یہاں میرے بھائیوں 2 سنتیں چھوٹی ہیں، غور سے سنیے. ایک تو سنت تقریری کہ نبی کے صحابی نے فرض کے بعد سنت فجر پڑھی ہے، یعنی ہمیں بھی پڑھنا جائز، درست. یہ اور بات ہے کہ وہ سنت، اس کا مقام فجر کی فرض سے پہلے ہے، لیکن نہیں پڑھ سکے آپ، جماعت کھڑی ہے، شامل ہو جائیے، بعد میں پڑھ لیجیے. اور دوسرے، نبی کے سنت قولی، حدیث قولی کی بھی مخالفت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی بھی دوسری نماز پڑھنا، بولو، درست نہیں. اب ہمیں فرض میں شامل ہونا ہے، سنت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اسے ترک کر دینا ہے، ہم بعد میں پڑھیں، اس لیے کہ ہماری فرض شروع ہو گئی. تو اس طرح سے جو لوگ، ہو سکتا ہے ایسا کر رہے ہوں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے پھر بھی سنت پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے انہیں اس بات کا علم نہ ہو، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں مس گائیڈ کیا گیا، اپنی خاص فقہ، اپنے امام کا خاص فتویٰ بتایا گیا. اور اس طرح سے آج امت دیکھیے نبی کی سنت قولی اور سنت تقریری دونوں کی مخالفت ہو رہی ہے، بہت ساری مساجد میں ہو رہی ہے، 1-2 کی بات نہیں ہے. ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. جی تو میرے بھائیو، یہ ہیں 3 قسمیں سنت کی، قولی، فعلی اور بولو تقریری. عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ جو سنت جس میدان میں، جس فیلڈ میں ہمیں مل جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیلڈ میں ایسا کیا ہے، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، بس ہمیں اسے انجام دینا چاہیے. نبی کی سنت مل گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے، اس کے مطابق آپ انجام دیجیے. آپ تجارت اور بزنس کی فیلڈ میں ہیں، نبی کا طریقہ سیکھ لیں. آپ سیاست اور قیادت کی فیلڈ میں ہیں، نبی سے قائدانہ اصول اور ضوابط لے لیں. آپ اپنی گھریلو لائف بسر کر رہے ہیں، آپ کا گھر میں رہن سہن اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، سیکھ لیں. آپ اپنی سماجی اور سوشل لائف بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوشل ورکر تھے، آپ نے سماج کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے اپنے اخلاق اور ویوہار کو پیش کیا ہے، نبی کی سنتوں کو جان لیں. اس کے مطابق ہر فیلڈ میں
ہاں نبی کی سنتوں کو ڈھونڈ کر اسے عملی جامہ پہنا ہے. یہی ایک مسلمان سے نبی کی سنتوں کا تقاضا ہے. لیکن میرے بھائیو حدیث اور سنت دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ آ کر کے میرے بھائی آپ سے کہتے ہیں تم بہت حدیث 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 کرتے ہو. تو حدیث کیا ہے؟ ہمیں سنت چاہیے بس. ہاں یہاں تک کہتے ہیں حدیث، ہم سنت پہ تو عمل کر رہے ہیں نا. تو میرے بھائیو سن لو، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث اگر کنواں ہے تو اس سے نکلنے والا پانی یہ سنت ہے. حدیث اگر ہینڈ پائپ ہے تو اس سے نکلنے والا واٹر یہ سنت ہے. حدیث اگر ٹیوب ویل ہے تو اس سے بہنے والا پانی یہ سنت ہے. حدیث اگر مائنز ہے تو اس مائن سے، اس معدن سے نکلنے والا خزانہ وہ سنت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہمیں جو سنتیں ملی ہیں، یعنی آپ کے طریقے جو ہم کو ملے ہیں، یہ حدیثوں سے ملے. کہاں سے ملے؟ حدیثوں سے ملے. تو حدیث کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ مس گائیڈ نہ ہو، حدیث کا، سنت کا مفہوم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں. نبی کی سنتوں پر چلنا، ہاں نبی کے حکموں کو ماننا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی بات مانتے ہوئے چلو، اللہ کا حکم فالو کرتے ہوئے چلو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارو. رسول کا کہا مانو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. مطلب اگر اللہ کا حکم ہم نے نہیں مانا تو ہمارا عمل برباد. ایسے ہی رسول اللہ کی بات اگر ہم نے نہیں مانی، آپ کی سنت پہ نہ چلے، منمانا طریقہ ہم نے اختیار کیا، تو ہمارا وہ عمل بھی اللہ کی نگاہ میں بے وقعت، بے ویلو. میرے بھائی اس کا کچھ ملے گا نہیں. یہی مطلب ہے کہ اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، نبی کی سنت کو فالو کرو، اللہ کے حکموں پر چلو، تبھی تمہارا عمل قابل قبول ہوگا. مثال دے دوں تو اس سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل برباد نہ کرو؟ صحیح بخاری کتاب النکاح میں ہے، غالباً 5063 نمبر کی حدیث ہے، 5063، کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس 3 لوگ آئے، صحابہ رسول، اور کہنے لگے کہ پیارے رسول، گھر میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اعمال ہم جاننے کے لیے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین نے کہا ہے کہ اما عائشہ کے پاس آئے تھے وہ لوگ. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے نبی 5 وقتہ نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ رات میں قیام اللیل بھی کرتے ہیں. آپ کے نبی نفلی روزے رکھتے ہیں، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، گھر میں کھانا نہیں تو روزہ. اسی طرح ہر مہینے 13، 14، 15 عربی کی تاریخ ہے اس میں روزہ. ہاں اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتا سکتی تھیں انہوں نے بتایا. تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ اب آج سے میں اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا. پیارے نبی بخشے بخشائے، جنتیوں کے سردار، اور وہ 5 وقتہ نماز کے علاوہ رات کے تیسرے پہر میں قیام اللیل، تہجد پڑھتے ہیں. بخشے بخشائے.
میں آپ کا گنہگار امتی ہوں، مجھے جنت میں جانے کے لیے پوری رات پڑھنا چاہیے، تو میں آج سے پوری رات نماز پڑھوں گا۔ اچھا، دوسرے صحابی نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، کہ میں زمانے بھر روزہ رکھوں گا، کنٹینیو۔ پیارے نبی رمضان کے علاوہ ہر ہفتے روزہ رکھتے ہیں، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ہاں، اور کھانا نہیں تو روزہ، اور آپ بخشے بخشائے ہیں۔ ہم گنہگاروں کو جنت جانا ہے تو روز ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا میں آج سے کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ اچھا، تیسرے صحابی نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں تو اب شادی ہی نہیں کروں گا، کون جائے گا بیوی بچوں کے جھمیلے میں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جنت حاصل کرنا ہے، تو بس ایسے ہی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا، بیوی بچوں سے الگ۔ تو جب رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کے ساتھی آئے تھے، آپ کے صحابہ ایسا ایسا عہد و پیمان کر کے گئے ہیں۔ تو آپ نے جب ان کا حلیہ پوچھ لیا، ان کے بارے میں جان لیا، تو حدیث میں فجاء الیہم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، انہیں آپ نے سوال کیا، پوچھا میرے صحابہ تم نے ایسا ایسا عہد و پیمان کیا ہے نا؟ کہاں اللہ کے رسول ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا ہے، آپ تو ہمارے قائد ہو، بخشے بخشائے ہو، پھر بھی آپ اتنے نفلی کام کرتے ہو، نفلی روزے، نفلی عبادتیں، قیام اللیل، ہاں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم گنہگاروں کو جنت جانے کے لیے تو زیادہ کرنا چاہیے، بس یہی جذبہ ہے اللہ کے رسول، اور کچھ نہیں۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں کیا کہا، اپنے اپروول دے دیا؟ کیا نبی نے ان کو اس کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے رات بھر نماز پڑھو، دن بھر روزے رکھو، ہاں، بیوی بچوں سے الگ تھلگ رہو، جنت کمانا ہے تو؟ نہیں، آپ نے اپروول نہیں دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ اگر تمہارا نبی تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی رکھتا ہے، تو پھر جنت جانے کے لیے تمہیں نبی کے پیچھے چلنا ہے؟ تم تو یہاں نبی کے آگے چھلانگ لگا رہے ہو، نبی سے آگے بھاگ کر جا رہے ہو، اور جنت کا راستہ تو وہ ہے جس پر نبی چل رہے ہیں۔ نبی کے پیچھے چلو گے تو جنت جاؤ گے، تم نبی سے آگے چھلانگ لگاؤ گے تو پھر جہنم کی پگڈنڈیوں پر چلے جاؤ گے، جنت کا راستہ بھول جاؤ گے۔ تو سنو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ ولکنی اصوم وافطر، لیکن میں روزے، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، توڑتا بھی ہوں، ہاں، واصلی وارقد، اور میں نماز رات میں پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، یہ میری سنت ہے۔ نہ کنٹینیو روزے اور نہ پوری رات نماز۔ تو تمہارے نبی کی سنت تو یہ ہے۔ اور دیکھو نا، میں نے شادی کر رکھی ہے، صرف ایک دو سے نہیں، چار سے نہیں، اس سے زیادہ بیویاں ہماری ہیں، آپ سب جانتے ہو۔ میں ان بیویوں کے حق ادا کرتا ہوں، ہاں، ان کی باری میں ان کے گھر جاتا ہوں، ان کا حق بستر انہیں دیتا ہوں، ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ تو میرے صحابہ، من رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے اگر اعراض کرو گے تو مجھ میں سے نہیں۔ جنت جانا ہے تو آؤ اپنے نبی کی انہی سنتوں کو فالو کرو، نبی کے پیچھے چلو، آگے چھلانگ لگاتے ہوئے مت بھاگو، ورنہ تم ادھر ادھر بکھر جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائیو، اللہ کے ہاں عمل وہ مقبول ہے جو نبی کے طریقے پر ہو۔ زیادہ ہو اس سے مطلب نہیں، کوانٹٹی بہت ہو اس سے مطلب نہیں، کوالٹی کیا ہے، نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہی مطلب ہے کہ لوگوں
اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ نبی کی سنت سے دور جاؤ گے تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، اپنے منمانی طریقے کے مطابق تم انجام دو گے اپنے اعمال تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ جیسے یہ صحابہ پوری رات نماز پڑھنا چاہتے تھے، نبی نے کہا نہیں، تمہارے نبی کی سنت نہیں ہے، تم اپنے نبی کی سنت کو فالو کرو۔ واقعات بہت ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ واقعہ اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آخر نبی کی سنتوں پر چلنا ضروری کیوں، ورنہ عمل کیوں برباد ہو جائے گا؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں اس کا ایک لاجیکل ریزن بھی ہے۔ نبی ہم کو جو کچھ بتاتے ہیں کیا وہ اپنے من سے جو چاہتے ہیں بتاتے ہیں؟ بولو نہیں، وہ تو ہم تک اپنے رب کا پیغام پہنچاتے ہیں، جو اللہ انہیں کہتا ہے وہ ہمیں سناتے ہیں، اور اللہ اس کی گواہی قرآن میں دے رہا ہے۔ پڑھیے سورہ نجم آیت نمبر 3، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنے من سے اپنی چاہتوں سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کچھ بتاتے ہیں جو ان کا رب بذریعہ وحی ان کو بھیجتا ہے۔ تو اگر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی باتیں اللہ کے رسول ہم تک پہنچا رہے ہیں تو پھر ہمیں آپشن ملا کہ ہم چاہیں تو لیں چاہیں تو نہ لیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے حکموں کو فالو کرنا ہے تو رسول کی سنتوں پر چلنا ہوگا، رسول کے حکم کو ماننا ہوگا۔ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس پیارے رسول کی اطاعت نہ کر لو۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات بہت واضح لفظوں میں فرمائی ہے۔ اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 80 پڑھیے تو اللہ کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ پہلے مضارع کا صیغہ ہے کہ جو کر رہا ہے اطاعت اللہ رسول اللہ کی، اس کے بعد ماضی کا صیغہ ہے فقط اطاع اللہ، یقیناً اس نے اطاعت کر لی اللہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ سے دور جانا، رسول اللہ کی سنتوں سے دور جانا، یہ اللہ سے دور جانا ہے، اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ اپنے رب کو راضی کرنے کا راستہ ہے۔ تو اس لیے کہنا بالکل بجا ہے کہ نجات کا راستہ سنت کی پیروی کا راستہ ہے۔ سنت رسول سے دور جاؤ گے، اس دین کو پریکٹیکل کیسے کرو گے؟ اپنے طور پر نیا ایجاد، نئی بدعت نہیں، کیسے؟ پیارے نبی کی سنت ہے، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو میرے بھائیو اس طرح سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا شریعت کے روشنی میں ضروری ہے۔ یہ حکم اللہ کا ہے، یہ حکم اللہ کے قرآن کا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی کی سنتوں کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہاں نبی کی سنتیں پا جاتے تو نہیں دیکھتے تھے کہ میری عقل کیا کہتی ہے، میری لاجک کیا کہتی ہے، سرنڈر ہو جاتے تھے۔ نبی نے کیا ہے میں بھی کروں گا، یہ ایک مسلمان کا شعار، اس کا جذبہ اور میرے بھائیوں اس کا پیشن ہونا چاہیے۔ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب کتاب الحج میں ہے کہ آ کر کے مطاف میں کھڑے ہو گئے، طواف گاہ میں حجر اسود سے شروع ہوتا ہے طواف۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود، اسے چوم لیجئے اگر موقع ملے، یا اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اشارہ کریے بسم اللہ اللہ اکبر اور طواف شروع۔ موقع ملے تو حجر اسود کے پاس جائیے، چومیے وہاں، اس کے بعد سے پھر آگے جائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتھر ہے وہ، کہتے ہیں واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اللہ کی قسم ہے میں خوب جانتا ہوں اے حجر اسود، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، تیرا نام حجر ہے،
تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمتک، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتے ہوئے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے تو میں بھی تجھے نہیں چومتا، لیکن میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ نبی کے ہونٹ تجھ سے لگے ہیں، نبی نے تجھے چوما ہے، اس لیے میں بھی تجھے چومنے جا رہا ہوں. فَاسْتَلَمَهُ، اور پھر حجر اسود کو چوم لیا. یہ ہے نبی کی سنت، اس پر چلنے کا جذبہ. میرے بھائیو، یہی ایک امتی کا شیوا ہونا چاہیے. ہاں، یہاں پر شاید ہماری عقل یہ کہہ رہے پتھر ہے اسے چومتے ہو. جواب یہ ہے کہ رب کی رضا اسی میں ہے کہ اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کریں. رسول کی سنت پر چلیں گے گویا رب کا حکم مانیں گے، رب کا حکم مانیں گے، رب کو راضی کر لیں گے. رب راضی ہو جائے گا تو وہ جنت دے دے گا. تو میرے بھائیو، اس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کی سنتوں کے لیے میرے بھائیو متلاشی ہوا کرتے تھے. آپ کی سنتوں کی مخالفت کرنے والوں سے باقاعدہ مناقشہ ہوتا تھا. ہاں، کبھی کبھی تو ناراض ہو جاتے تھے صحابہ. ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ خواتین کو مسجد میں جانے سے نہ روکا جائے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں تو روکوں گا ابو، میں تو روکوں گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے. کہا میں تجھے پیارے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اور تو کہتا ہے میں روکوں گا. اسے سب و شتم کیا عبداللہ بن عمر، اتنا غصہ ہو گئے، بہت ڈانٹا. بعض روایات میں ہے کہ مانا بھی ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد سے بات چیت اس سے بند کر دی. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بات کرنا چھوڑ دیا اپنے اس بیٹے سے. اللہ اکبر. صرف اس بات پر ناراض ہوئے کہ میں حدیث رسول سنا رہا ہوں کہ ایسا نبی نے کہا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا یہ اصل میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جنت کی راہ پر چلنا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث میں بیان فرمایا. صحیح بخاری میں پڑھیے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اس باب میں ایک حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. آپ نے کہا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو کہے کہ مجھے نہیں جانا. جو یہ کہے مجھے نہیں جانا، اس کے علاوہ سب جنت میں جائیں گے. قالوا ومن یا ابا یا رسول اللہ. تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرے کہ مجھے جنت نہیں جانا؟ سب چاہتے ہیں مجھے جنت جانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ سنو، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، میرا کہا مانے گا، میری سنتوں پر چلے گا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میرے حکم نہیں مانے گا، میری سنتوں کی خلاف ورزی کرے گا، تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا. وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے، میری سنتوں سے دور جا رہا ہے، میرے حکموں سے دور جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، سنتوں پر عمل کرنا دراصل جنت خریدنا ہے. نبی کی بشارت، میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو سنتوں کا مخالف ہو، جو سنتوں کے خلاف کرنے والا ہو. اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جو راستہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو نبی کی سنتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جو سلف کا منہج دیا ہے کہ قرآن
اور نبی کا فرمان اور ان دونوں کو صحابہ اور سلف کے مطابق سمجھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا، تاکہ صحابہ جس طرح جنت پا گئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی جنت سے نواز دے۔ یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہمارا شعار ہے۔ ہم سلف کے طریقے پر چلتے ہوئے نبی کی سنتوں کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ کی آیات کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ جنت کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ لیکن اگر میرے بھائیوں اگر سنت کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے سنت ہے جانے دو نا، اسے لائٹلی مت لو بھائیو، یہ جملہ بہت غلط ہے۔ ارے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، نبی کی چھوٹی سنت پر جو عمل نہ کرے وہ بڑی پر کیا عمل کرے گا؟ کچھ لوگ ان کے زبانوں سے جملے ادا ہوتے ہیں کہ ارے چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم جھگڑتے ہو اور اتنا اصرار کرتے ہو، اس قدر بیان کرتے ہو، وہ ٹاپک لے کر کے آتے ہو، سنت سنت سنت، حدیث حدیث حدیث۔ اللہ، کچھ لوگ استحسان یہ جملہ ادا کرتے ہیں، میرے بھائیوں بالکل شریعت کے منافی ہے یہ جملہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں نبی کی سنت کی خلاف ورزی، نبی کے حکم کی خلاف ورزی جب ہوئی تو صحابہ نے اسی دنیا میں اس کا انجام دیکھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کتاب المغازی کی ہے، باب غزوت احد، یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے، اور اس میں ہے کہ احد کے دن جب کفار بہت بڑا لشکر لے کر کے آئے تھے کہ مدینے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ احد پہاڑ کے قریب وہاں جمع ہوئے اور اس طرح سے صف آرائی ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپناتے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، پہاڑی تھی، اس کے بغل میں وادی تھی، آپ نے وہاں 40 سے 50 تیر اندازوں کو تعینات کر دیا، کہا آپ لوگ یہیں پر رہو گے، ہم جیتیں یا ہاریں تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ سنت قولی، آپ کا حکم، آپ کا اسٹیٹمنٹ۔ اور ان کے جو ہیڈ تھے، یعنی جن کو سپہ سالار وہاں ان کا بنایا تھا، وہ کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صف بندی کرائی آپ نے، ان 40-50 لوگوں کو یہاں متعین کر دیا اور وہاں صف آرائی کر کے کفار سے میدان کارزار گرم ہوا، شروعات ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں کفار پسپا ہو گئے اور جگہ چھوڑ کر بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ پہاڑی والوں نے، ٹیلے پر جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے جنگ جیت لی گئی، لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن جبیر، آپ ہمارے سرپرست، آپ ہمارے سپہ سالار، آپ اجازت دو، ہم جائیں گے، چلیں ہم بھی سمیٹیں، مال غنیمت جمع کریں، دیکھو جیت لی گئی جنگ۔ تو عبداللہ بن جبیر نے یاد دلایا کہ نہیں، پیارے رسول نے کیا کہا ہے کہ یہ جگہ مت چھوڑو، ہم جیتیں یا ہاریں، ہمیں یہیں پہ رہنا۔ تھوڑی دیر صبر کیے، اس کے بعد پھر کہنے لگے آخر یہاں کھڑے رہ کر کیا فائدہ ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، لیکن ان کی بھی بات نہیں مانی اور کچھ لوگ جو صحابہ ہی تھے وہ چھوڑ کر کے پہاڑی چلے گئے اور جا کر کے مال غنیمت سمیٹنے میں شریک ہو گئے۔ ہوا کیا؟ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ وارضہ، اس وقت حضرت خالد مسلمان نہیں تھے، کفار کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی کمک کو، اپنے لشکر کو لیا اور احد پہاڑ کے کنارے کنارے چلتے چلتے اس وادی میں جا کر اترے، اور اس وادی سے چلتے چلتے آئے، اس ٹیلے کے پاس پہنچے تو 4-6 صحابہ کرام، 4-6 افراد وہاں جو بچے تھے، انہوں نے تیر اندازی کی، روکنے کی کوشش کی، لیکن شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد کی فوج نے وہیں سے اوپر چڑھ کر دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہیں، پیچھے سے حملہ آور ہو گئی یہ فوج۔ کیا ہوا میرے بھائیو؟ جیتی ہوئی
जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। हाँ, जीते हुए लोग हारने लगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आखिर जीता हुआ मैदान, वहां पर सहाबा को शिकस्त का मुंह क्यों देखना पड़ा? तो जवाब क्या है मेरे भाइयों? नबी के सुन्नत की मुखालफत, सुन्नत कौली की मुखालफत। हाँ, यह और बात है कि यह जुर्म उन सहाबा ने किया, यकीनन ये गलती उनसे हुई, बड़ी गलती हुई, लेकिन उन्होंने फिर अल्लाह से सच्ची तौबा की, अल्लाह से रोए, माफी मांगी। और कुरान में सूरह अनफाल में गालिबन है कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल करके उन्हें बख्शिश का परवाना दे दिया कि मैंने इन्हें माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो हमारा अकीदा यह है कि सहाबा से गलती यकीनन हुई, लेकिन तौबा की तौफीक मिली और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन ये नसीहत भी हमें मिलती है कि जब नबी के सुन्नत की मुखालफत आपकी जिंदगी में हुई तो भी लोगों ने बुरे अंजाम देखे, अपनी आंखों से देखा। तो मेरे भाइयों, हम तो सहाबा भी नहीं, उम्मती है नबी। आज हम नबी के सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे, तो हमें कामयाबी मिलेगी? इसलिए देखिए कि हम कहां कहां नबी के सुन्नतों की मुखालफत कर रहे हैं। शादी ब्याह का मामला है, क्या वाकई सहाबा के मुताबिक हमारा भी रिश्ता हो रहा है? क्या हम नबी की सुन्नतों पर चल रहे हैं? कितने ज्यादा ट्रेडिशंस को अपनाने वाले हम बन गए। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं मालूम कि हैदराबाद में एक जोड़े को बंधन से, रिश्ते निकाह से जुड़ते हुए कितने कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज लोग रस्म और रिवाज के दिलदादा बन गए हैं, नबी की सुन्नतों का जनाजा निकल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कहीं पर हल्दी और मेहंदी है, कहीं और रस्में हैं, तूफान बदतमीजी बर्पा किया जाता है। आपके यहाँ क्या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे भाइयों, मुझे कहने दो कि अगर वाकई इस मुकद्दस रिश्ते के बंधन के वक्त भी अगर हमें नबी की सुन्नतें याद न रहीं, हम उससे दूर चले गए, तो बताओ क्या इन रिश्तों में बरकतें मिल सकती हैं? बरकतें रूठ जाएंगी, ये बहारें घरों से चली जाएंगी, और जब अल्लाह की रहमतों से हम दूर हो जाएंगे तो फिर आए दिन हमारे रिश्तों में दरारें पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और अल्लाह न करे वो दिन आए कि जब ये रिश्ता, ये बंधन टूट जाए। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए हमारी सियासी जिंदगी हो, समाजी जिंदगी हो, घरेलू जिंदगी हो, इबादत हो, अखलाकियात हो, मुआमलात हो, हर जगह नबी की सुन्नत हमारी कायद है। नबी की हदीस की रोशनी में हमें चलना है। अगर ये हम तय कर लें, अपना मनहज बना लें कि साहबे किराम की तरह इन सुन्नतों को अपने दिल से लगाना है, उन पर अमल करना है, और अपनी शादियों को भी उसी अंदाज में रचाना है, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में आज भी बरकत की बहारें आएंगी। हम बहुत ज्यादा मालदार ना होकर भी खुशहाल जिंदगी बसर कर सकेंगे। एक मिसाल दे रहा हूं। तो इसलिए मेरे भाइयों, नबी की सुन्नतों को हल्का मत लो, लाइटली मत लो कि अरे बस जरूरी कहां है, छोड़ दिया और कोई परवाह नहीं। सुन्नतों को गले लगाना, सुन्नतों के लिए मर मिटने का जज्बा रखना, अगर ये हमारे दिलों में है तो मेरे भाइयों सुन लो, एक आखिरी बात मैं 2 से 3 मिनट में जिक्र करता हूं और खिताब खत्म। की बशारत सुन लो, नबी की जबान से बशारत सुन लो। ऐ सुन्नतों पर चलने वालों, नबी की हदीसों को हिर्ज़े जान बनाने वालों, नबी के तरीके से मोहब्बत करने वालों, आओ एक हदीस सुना दूं कि अगर वाकई नबी की सुन्नत से मोहब्बत है, उस पर चलने का जज्बा है, तो अगरचे हमने नबी को यहां नहीं पाया, नबी का जमाना नहीं पाया, नबी को नहीं देखा, लेकिन अगर सुन्नतों से मोहब्बत है, नबी के तरीके से मोहब्बत है, उस पर चलने का जज्बा है, तो कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हमें जन्नत में नबी का पड़ोस मिलेगा। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। दलील आप पढ़िए सूरह निसा, सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 69, 69 नंबर की आयत, 1 कम 70। उसकी शान नुज़ूल में ये रिवायत मौजूद है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं
کہ پیارے نبی کے پاس ایک دن آپ کے ایک صحابی آئے، کہنے لگے مدینے میں کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال سے زیادہ پیارے ہیں، آپ مجھے میرے دکان و مکان سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب کبھی مجھے آپ کی یاد ستاتی ہے تو میں اپنے دکان و مکان سے، اہل و عیال سے نکل کر چلا آتا ہوں، آپ کی یاد مجھے آپ تک لے آتی ہے، میں دوڑا بھاگا آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں، آپ سے سلام و دعا کر لیتا ہوں، سلام و کلام سے میرے دل کو چین مل جاتا ہے، آپ کا دیدار ہو کر اللہ کے رسول میں ساری تکلیفیں بھول جاتا ہوں۔ لیکن ایک بات مجھے رہ رہ کر ستاتی ہے، کیا ہے وہ؟ کہا اللہ کے رسول، میں سوچتا ہوں کہ جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں ایک دن سب کو جانا ہے، آپ انبیاء کی آخری کڑی ہیں، سارے انبیاء آئے چلے گئے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایک دن اس دنیا سے لے جائے گا، تو آپ تو کل قیامت کے دن جنت کے اس اعلیٰ مقام پر ہوں گے جو نبیوں کا ہے، اور میں آپ کا چھوٹا سا صحابی، آپ کا ادنا سا چاہنے والا، اگر میں اللہ کے رحم و کرم سے جنت میں گیا بھی تو میں عام لوگوں کے ساتھ ہوں گا، میں عام سی جنت میں رہوں گا۔ اے پیارے رسول، مجھے یہ بات ستاتی ہے کہ اگر میں جنت میں آپ کو دیکھنا چاہوں، اگر میں وہاں آپ سے ملنا چاہوں تو کیا میری یہ تمنا وہاں بھی پوری ہو سکتی ہے؟ پیارے رسول، مجھے یہ بات رہ رہ کر ستاتی ہے، میرے نبی کا مقام بڑا اونچا ہے، وہ نبیوں کے مقام پر ہوں گے، میں عام انسانوں کے ساتھ جنت میں رہوں گا، میں اگر ان کو دیکھنا چاہوں، ان سے ملنا چاہوں تو میرا دل کیا تڑپتا رہے گا یا مجھے دیکھنے کا موقع ملے گا؟ اللہ کے رسول مجھے بتا دیجیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول خاموش، کوئی جواب نہیں، کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنے من سے کچھ نہیں بولتے، آپ کے پاس اپنے صحابی کے سوال کا جواب نہیں ہے، آپ خاموش ہیں۔ لیکن عرش والا جبریل کو قرآن کی آیت دے کر بھیجتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوتی ہے، جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں اے پیارے رسول، اپنے چاہنے والے، اپنے صحابی کو یہ قرآن کی آیت اللہ نے بھیجی ہے، پڑھ کر سنا دو۔ کیا ہے وہ آیت؟ میرے بھائیو غور سے سن لو، اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، ترجمہ کر رہا ہوں، اسی میں جواب ہے اس صحابی کے سوال کا۔ اللہ کہتا ہے جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور جو کوئی رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ان کے ساتھ رہیں گے جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، من النبیین، والصدیقین، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ نبی بھی مل گئے، صدیق بھی مل گئے، شہید بھی مل گئے، صالحین بھی مل گئے، نبی کو چاہنے والے، نبی کی سنتوں پر چلنے والے، اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوں گے۔ سنا دو پیارے رسول، اپنے چاہنے والے کو سنا دو، اللہ نے جواب بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سنا دیتے ہیں، صحابی رسول باغ باغ ہو جاتے ہیں، وہاں بھی اپنے رسول کا دیدار نصیب ہوگا، وہاں بھی اپنے رسول سے مل سکوں گا، وہاں بھی میں اپنی چاہتوں کو پورا کر سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ بشارت مل رہی ہے کہ اگر نبی کی سنتوں سے محبت ہے، نبی کے طور طریقے سے محبت ہے، نبی کے حکموں پر چلنے کی عادت ہم نے لگا لی ہے، تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ
بھلے ہمیں اس دنیا میں نبی کا زمانہ نہیں ملا، ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کا دیدار نہیں کیا، لیکن نبی کے چاہنے والے امتی ہیں، نبی کی سنتوں پر چلنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب جنت دے گا تو جنت میں نبی کا پڑوس بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنت کی پیروی ہی نجات کا راستہ۔ جو باتیں میں نے اس میں کہی ہیں، اگر اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے، اور اگر اس میں کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، تو یہ سب میرے اپنے طرف سے، میرے نفس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ نیکیاں، بھلائیاں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک ہمارے جسم میں جان ہے نبی کی سنتوں کو چاہنے والا، اس پر چلنے والا، بلکہ اس کے لیے مر مٹنے والا اللہ تعالیٰ بنا کر رکھے، آمین۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام سامعین کا، بالخصوص احتشام بھائی اور ان کی ٹیم کا، کہ انہوں نے آج آپ سے ملنے کا یہ موقع دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے حوالے سے میں تمام خواتین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے وقت نکالا، آئے، اور انہوں نے بھی اس کو سنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح جس طرح آج ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سننے کے لیے ہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اسی طرح اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔